سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار، هو الله الواحد القهار، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ کلیم جو کئی کے انجینئر ہیں اور حاضر سروس پہ ہیں، ان سے ہم نے بڑا سیکھا ہے۔ تلاوت نہیں، قرآن بھی، اور بہترین انداز میں قرآن کے اوپر جب ہم ڈسکس کرتے ہیں
تو یقین کریں بہت سارے پہلو پر ان کی گرفت اور ان کی سوچ ہوتی ہے. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا ہے آج آپ کے لیے. آج میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کروں گا، لیکن اگر کوئی سوال جواب ہوگا تو انشاءاللہ ہم حافظ انجینئر کلیم صاحب سے ضرور رابطہ کریں گے. تو آج جو ٹائٹل ہے، عنوان ہے، وہ ہے اللہ آخر میں کہتے ہیں فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تمہارا تصرف کہاں ہے، تم کہاں گھومے پھر رہے ہو. اتنا بڑا کلام تمہارے پاس موجود ہے اور تم کہاں گھوم رہے ہو، تم کہاں پھرائے جا رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز میں بات کر رہا ہے، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، وہ تمہارا مصرف کیا ہے، تمہارا تصرف کیا ہے، تم آئے کس لیے دنیا میں نے بھیجا ہے، اور میرے کلام سے رہنمائی حاصل کرنی تھی، تم گئے کہاں، تم کہاں گھوم رہے ہو. اس قرآن کی طرف زبردست دعوت آج ان آیات کے اندر ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور سمجھنے کے بعد یہ کلاس ورک ہے. اصل کام جو ہے آپ کا ہوم ورک ہے. اگر آپ ہوم ورک نہیں کرتے ہیں تو قرآن سمجھ میں آپ کو نہیں آئے گا، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جا کر کے سو جائیں اور کہیں قرآن ہماری سمجھ میں آ گیا. یہ حفظ نہیں کرنا ہے، ہم نے قرآن کو کیا کرنا ہے، سمجھنا ہے. تو ترجمے کی طرف آئیے، اور عنوان یہی رہے گا، اس پہ ہم آئیں گے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم کہاں پھرائے جا رہے ہو، تم کہاں اپنا تصرف کر رہے ہو، تم کہاں مصروف عمل ہو. اصل کلام تو تمہارے پاس تھا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا فرماتے ہیں، لو ارادہ، اگر چاہتا. لو کے معنی کیا ہے، اگر، اور ارادہ چاہتا. اور اللہ تبارک و تعالی ان کے یتخذا بنا لے ولدا کوئی بیٹا. تو کیا کرتا، لستفا. تو لام جو ہے یہ الف لا نہیں ہے، لام الف لا کے نہیں ہے، یہ کیا ہے، لا یقیناً، ضرور. اور آگے کیا ہے، استفا. یہ لفظ صفا سے، صفا کے معنی بالکل صاف ستھرا کر کے لے لینا. تو یہ کہ چن لیتا، ضرور چن لیتا. من ما، یہ دو الفاظ ہیں، من اور آگے کیا ہے، ما. اس میں سے یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، ما جس کو، یشاء وہ چاہتا. اب یہاں لام تک اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے، مسلمان نہیں کہتے ہیں، لیکن دنیا کی عظیم بہت بڑی تعداد، یعنی آپ سے کہیں زیادہ تعداد میں ایسی لوگ قومیں موجود ہیں جو آج بھی اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. وہ ہم سے کہیں تعداد میں، ہم صرف کیا ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. وہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے دنیا میں بہت زیادہ ہے. تو وہ جو ہے وہ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو میں اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو اپنا بیٹا، لیکن مجھے بیٹوں کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ بیٹا تو وہ بنائے گا جس کو دنیا سے جانا ہے، اس کی جائیداد رہے گی اور اس کی جائیداد کی تقسیم کا معاملہ ہوگا. لیکن مجھے تو بقا ہے، میں ہمیشہ کے لیے ہوں، اس لیے مجھے اولاد کی ضرورت. اولاد کی ضرورت کن لوگوں کو ہوتی ہے، جو دنیا سے جانے والے ہوتے ہیں. وہ پیغمبر بھی، ان کو بھی اولاد کی ضرورت ہے.
اولیاء کو بھی اولاد کی ضرورت ہے کیونکہ انہوں نے دنیا سے چلا جانا ہے، لیکن رب کو یہیں ہی رہنا ہے، ہمیشہ رہے گا، تو آگے اس پہ لگا دیا سبحانہ، وہ ان چیزوں سے بالکل سبحانہ و تعالی عما یشرکون، جو اس کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو اس سے تو کہیں بہت بلند برتر ہے۔ تو کیا ہے؟ وہ بہت پاک ہے۔ هو اللہ، وہی ہے اللہ جو کیا ہے؟ کیا ہے؟ اکیلا ہے، اور کیا ہے؟ سپریم، طاقتور، جو اکیلا ہی طاقتور ہے اور اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اس کے لیے کسی چیز کی مدد کی ضرورت پیش نہ بارش برسانے میں، نہ کسی کی تخلیق میں، نہ کسی جگہ کو تباہ کرنے میں اس کو کسی مدد کی ضرورت، وہ کسی فوج کی مدد نہیں لیتا ہے، وہ خود ہی سارا کام کرتا ہے، اور صرف اتنا ہی کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، ہو جاتی ہے۔ تو ایسی ہستی کو کہیں اولاد کی ضرورت ہے؟ مین پاور کی ضرورت ہے؟ اور افرادی قوت تو آپ کو چاہیے اپنی حکومت بچانے کے لیے، وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے افرادی قوت اس کو درکار نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے یہاں تک، آگے دیکھیں۔ اب اس کی جو وہ اکیلا، اس نے کیا کام کیا؟ خلق السماوات، اسی اکیلے نے کیا کر دیا؟ آسمانوں کو پیدا کیا، اس نے تخلیق کی، اس نے پیدا کیے سب آسمان والارض، اور زمین، بالحق کے، حق ہے۔ حق کیا ہوتا ہے؟ حق متوازن، ہر ایک جو ہے ریشنل وائز پیدا کیا ہے۔ آنکھیں ہماری پیدا کی ہے تو کیا ہے؟ دونوں برابر برابر ہے، ہر چیز کو متوازن کیا ہے۔ پانی پیدا کیا، اس کو متوازن کر دیا۔ کس طرح متوازن کیا؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملاپ سے، اور اس میں جو توازن برقرار رکھا ہے H2O، اسی وجہ سے اس کو کسی بھی کی ضرورت پیش، مدد کی ضرورت آسمانوں کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں، جو اس نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ اسی اکیلے نے پیدا کیا، کسی نے اس کے ساتھ مدد، کیا پیغمبر نے مدد کی ہے؟ بتائیں نا، وہ کسی عیسیٰ علیہ السلام نے مدد کی ہے؟ لیکن اگر ہم کوئی مکان بنائے تو اکیلے بنا سکتے ہو؟ نہیں بنا سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے، وہ میرا اور آپ کا خالق ہے، اس کی کتاب کو نہیں سنتے ہو اور کیا سنو گے؟ وہ یہ نہیں سننا چاہ رہے نا، یہ جمع کون کرے گا؟ یہ مسجد سے بھاگ گئے سارے، ان کو یہ پیغام کون پہنچائے گا؟ کیونکہ مسجد کے اندر جب تک قرآن مجید کو ڈسپلے نہ کیا جائے، بیان نہ کیا جائے، تو کہاں بیان کرو گے؟ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کے گھر میں قرآن نہ ہو اور کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے آسمان اور زمین کو تمہارے لیے حق کے ساتھ پیدا کیا۔ یکور اللیل علی النہار، اس کی تخلیق کو دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے؟ یکور، ڈھانپتا ہے رات کو، کس پر؟ دن پر، یعنی دن پر کیا کرتے ہیں؟ رات لے آتا ہے اور دن ختم۔ تو یہ اس کا قانون ہے، یکور اللیل، ڈھانپتا ہے رات کو دن پر، اور ڈھانپتا ہے دن کو رات پر۔ ان دونوں کے آپس میں یعنی آنے جانے میں، ایک دوسرے سے چارج لینے میں آج تک جھگڑا ہوا ہے؟ کئی شور ہوا ہے؟ یہ نظام کیسے چل رہا ہے؟
اس ایٹومیٹک نظام کو چلانے کے لیے اس کو کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس کو بیٹوں کی ضرورت، اور بیٹے تو ہم کمزور لوگوں کو ضرورت ہے، کل مریں گے، کہیں بیمار ہو جائیں گے تو یار بیٹا کہیں آ کر کے دوا دے گا، دوائی لائے گا، اسپتال میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کہاں گھوم پھر رہے ہو، میں تم سے یہ باتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ، اور مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو۔ اب یہ دونوں بڑے زبردست سورسز ہیں۔ چاند اگر رات کو نہ ہو تو تمہارا مد و جزر نہیں ہوگا، لہریں نہیں بنے گی، اور اگر سورج نہ ہو تو تمہاری فصلیں اور آپ کی زندگی کی بقا نہیں ہے۔ اللہ نے ایک زبردست، اور اگر یہ سورج اپنی جگہ سے ایک ذرا بھی ادھر ادھر ہو جائے تو ہم زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سوا نیزے پہ آئے گا، تو سوا نیزے پہ نہیں آئے گا، یہ تو ادھر ایک ذرا بھی ادھر ادھر ہو جائے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ اللہ کا جو نظام ہے بہت زبردست نظام اس نے بنایا ہے، اور آج تک اس سورج سے ایک ٹکڑا گرا نہیں ہے۔ گرا ہے؟ یہ کس کا نظام ہے؟ اب اس نظام سے مجھے بتاؤ کہ دنیا کی کون سی طاقت انکار کر سکتی؟ ہاں؟ انگریز کریں گے، یہودی کریں گے، ہندو کریں گے، وہ کریں ہے تو یہی یار، سارا تو اسی نے کیا ہے، ہمارے باپ نے تھوڑی کیا ہے۔ تو جب وہ یہ کہیں گے تو پھر وہ رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، لیکن یہ پیغام مسلمان ان تک نہیں پہنچا رہے۔ مسلمان اپنے میں لگے ہوئے، اپنے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ان کو یہ پیغام کون پہنچائے گا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل یجری، سب کے سب کیا ہے؟ سب کے سب یجری، کیا کر رہے ہیں؟ انگریزی میں نے کہا آربٹنگ۔ آربٹ کس کو کہتے ہیں؟ مدار کے گرد گھوم رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ چل رہے ہیں۔ یہ اجل، اجل کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹائم، یعنی وقت، اور مسمى مقررہ، اپنے مقررہ وقت پہ کیا ہو رہے ہیں؟ چل رہے ہیں۔ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ وہ رات یہ چاند جو ہے جس طرح روشنی دے رہا ہے، اور اس کا طریقہ کار مقرر کر دیا ہے کہ فلاں 14ویں چاند یا پہلی اور دوسری، اس طرح یہ سسٹم اس نے بنایا ہے۔ اسی طرح ہر ایک جو ہے اس آربٹ کے اندر کیا ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ گھوم رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں۔ اللہ، وہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہے تو خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ۔ اللہ کے معنی کیا ہے؟ اویئر ہو جاؤ، خبردار، آگاہ رہو۔ ہوا وہی العزیز، بہت زبردست ہے، لیکن کیا ہے؟ ہاں، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی، غفار بھی۔ کیا ہے؟ زبردست بھی ہے اور غفار بھی ہے۔ اگر ہمارے پاس زبردست طاقت آ جائے تو ہم کسی کو معاف کریں گے؟ آپ کے پاس بندوق آ گئی تو آپ پھر تو کیا کرتے؟ بات کرو گے تو زیادہ، ہم بات کرنے نہیں دے رہے جب بندوق ہاتھ میں ہو، اور اس کے پاس پوری طاقت ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ بس میرے سامنے آنکھ چمکا دو، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو میں تمہارے ماضی کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ وہ رب ہے، یہ غفار ہے۔ اب آخری آیت کو دیکھیں، اب آپ کو سمجھا اس لیے رہا ہے، مجھے سمجھا رہا ہے، پوری کائنات کو سمجھا، مخلوق کو سمجھا رہا ہے، تاکہ لوگ در بدر کی ٹھوکریں آنے کے بجائے ایک در کے غلام بن جائیں، لوگوں کے دروں سے نکل کر کے ایک اکیلے در پہ آ جائے۔ وہ کون سا در ہے؟ وہ اللہ کا در ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ
آپ کو کسی اور نے نہیں پیدا کیا، میں نے پیدا. خلقکم من نفس واحدہ. ہم نے کیا کر دیا؟ بیٹھے، آپ بھی بیٹھے، بیٹھ جائیں، ادھر ہی بیٹھ، ادھر کرسی لے لیں، کرسی بیٹا، ان کو کرسی دے. خلقکم، آپ بولیں گے نہیں نا، میں خود بولتا ہوں. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ گزر رہا کوئی آدمی تو آپ بولتے نہیں، کیونکہ کوئی ہمیں مارے نہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا ہے. کیا کریں گے؟ نہیں بیٹھتا ہوں، بس اتنی کہیں گے تو نہ بیٹھے. لیکن آپ کم از کم کہیں تو صحیح کسی کو. خلقہ کو، اس نے پیدا کیا تم کو من نفس واحدہ، ایک اکیلی جان سے. اب آپ اپنے بارے میں سوچو. پہلے کہاں آپ سوچ رہے تھے کہ جو کائنات نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں سوچو. اب کہ نہیں ادھر مت جاؤ، اپنے بارے میں سوچ لو. اور وہ کیا ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک اکیلی جان سے پیدا کیا ہے، پھر جعلا بنائے، منہا اسی نفس سے، اس سے زوجہا، اس کے جوڑے. اب آگے لکھا ہوا ہے وَأَنزَلَ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور اتارا، نازل کیا. لکم، تمہارے لیے من الانعام، مویشیوں میں تمہارے لیے کیا نازل کیے؟ مویشی. 8 قسم کے. اس میں تو بہت زیادہ ہے، لیکن 8 کو اس لیے کہا ہے جو قرآن مجید سورہ الانعام میں ہے. الانعام کے معنی ہوتے ہیں دا کیٹل، مویشی. تو جب مویشی آگے تو مویشی آپ کو سب نظر آ رہے ہیں. ان مویشیوں کے بارے میں کہا کہ ہم نے نازل کیا ہے. تو کیا اللہ نے نازل کیا مویشی کو؟ یہ سب آپ بتائیں گے. اللہ نے قرآن کو تو نازل کیا اوپر سے، کیا مویشی کو بھی ایسے نازل کیا؟ نزلہ کے معنی کیا ہے؟ ابھی امام صاحب پر کہہ رہے تھے جب تلاوت کر رہے تھے تو سورت العنکبوت کی آخری رکوع کی آیت، اور اس میں کہا کہ تم دوزخ میں جاؤ گے نا تو دوزخ میں بھی تمہاری مہمان نوازی کروں گا، اور جنت جاؤ گے تو وہاں بھی تمہاری مہمان نوازی. اس کا لفظ استعمال نزلاً. کہا کہ میں نے تمہیں ایک اکیلی جان سے پیدا کرنے کے بعد تمہیں کسی کا محتاج نہیں بنایا. میں نے تمہاری منزلت کے لیے، یہ کہہ لو سے منزلت، اب آپ سمجھ رہے ہیں، قدر و منزلت. تمہاری مہمان نوازی کے لیے میں نے طرح طرح کے جانور تمہارے لیے پیدا کیے تاکہ تم اس سے دودھ حاصل کرو، اس کا گوشت کھایا کرو، اس کی کھالیں بیچا کرو، اور سر سے لے کر پیر تک اس کے اندر فوائد ہی فوائد ہیں. وہ تمہارے لیے. تمہاری مہمان نوازی تو میں نے ایسی کی ہے، تو تم جا کر کسی اور در پہ کیوں جا کر جھک جاتے ہو؟ کسی اور سے سوال کیوں کرتے ہو؟ لوگوں کے در 24 گھنٹے کھلے نہیں رہتے. میرا در تو کیا ہے؟ 24 گھنٹے میرے گھر کہیں دور نہیں ہے کہ تمہیں ملتان آنا ہے. نہیں، ملتان نہیں آنا ہے. وہ تمہاری گردن شارک سے زیادہ میں قریب رہتا ہوں. جس وقت تم مجھے پکارتے ہو میں تمہاری پکار کو کیا کرتا ہوں؟ وہ تمہیں جواب دیتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. وہ تمہارے دل کے رازوں کو کوئی اور جانتا ہی نہیں ہے میرے سوا. جانتا ہے؟ پیغمبر کے دل کے راز کو کون جانتا ہے؟ تو آپ کے دل کے راز کو کون جانتا ہے؟ وہ رب جو آپ کے دل کے رازوں سے واقف ہو، اور وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہو. گھر میں بھی ہے، راستے میں بھی ہے، ادھر بھی ہے، ہر جگہ ہے. اور اسے جس وقت مانگو وہ کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، مجھ سے مانگ لیا. اور جتنا مانگو اتنا خوش ہوتا ہے. انسانوں سے 2-3 مرتبہ مانگ لو نا، پھر پتہ چلے گا وہ کہ آئندہ نہیں آنا، خیال کرنا. لیکن رب کہتے ہیں نہیں، جتنی بار آؤ گے میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ کہہ رہا دیکھیں
اور ہم نے تمہارے لیے کیا کر دیا؟ 8 قسم 8 طرح کے جانور یعنی قسمیں بنا کر کے تمہارے لیے ہم نے کیا کیا؟ بطور مہمان نوازی پیش کر دیے. یخلقکم، اب وہ آگے بتا رہا ہے تم کیسے پیدا ہوئے. وہ پیدا کرتا ہے تم سب کو فی بطون، پیٹوں میں، امہاتکم، تمہاری ماؤں کے، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں وہ تمہیں کیا کرتا ہے؟ تخلیق کرتا ہے. خلقم من بعد خلق، تخلیق کے بعد تخلیق، تخلیق در تخلیق. کیا تخلیق کے بعد تخلیق کیا معنی؟ پہلے آپ نطفہ تھے، پھر کیا ہو گئے؟ لوتھڑا بن گئے، پھر تمہارے ہڈیاں بن گئی، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فی ظلمات ثلاث، 3 تاریک جگہوں میں، تاریک جگہ ہے 3 اس کے پردے، وہاں جا کر میں نے تمہاری آنکھیں بنائی، تمہارے ہونٹ میں نے بنائے، وہ تمہارے کان میں نے بنائے، تمہارا دل اندر میں نے بنایا، وہ تمہاری اتنا خوبصورت چہرہ میں نے بنایا، اور پھر میرا دل چاہا تو تمہارے اندر رنگ بھی بھرا ہے. یہ جو تمہاری شکل ہے یہ مجھے میری چاہت تھی تمہاری شکل بنائی. قرآن مجید میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک، یہ وہ اللہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا. فسواک، تمہیں برابر بنایا، تمہارے کان دونوں برابر، تمہاری ناک، تمہاری آنکھیں، تمہاری زبان دیکھے، تمہارے دانت دیکھو، وہی سب کچھ میں نے تمہارے لیے وہ 3 اندھیری جگہوں پہ تمہارا یہ سارا کام میں نے کیا ہے یا نہیں؟ پیغمبر کو بھی اسی نے بنایا، فرشتوں کو اس نے بنایا، اولیاء کرام کو اس نے پیدا کیا، سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ. اور اگر آپ آج کہیں گے کہ بھائی تمہاری شکل بری ہے تو آپ گالی کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ. ہاں، تو اس لیے نہیں کہنا کسی کی تمہاری شکل بری ہے. شکل کسی کی بری نہیں، یہ شکلیں بنانے والا اللہ ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری ماں کے پیٹوں کے اندر 3 تاریکیوں میں تمہاری کتنی خوبصورت تمہاری تصویر صورت گری میں نے کی ہے، اس پہ میرا شکر نہیں بجا لاتے، اپنے بارے میں غور ہی نہیں کرتے، اس لیے تم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے. وہ میرے بندو، میری مخلوق، کہیں در بدر کی ٹھوکریں مت کھاؤ، تو بس ایک در کو سمجھ جاؤ، اور وہ در 24 گھنٹے ہر وقت کھلا رہتا ہے. آگے فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ جو تمہیں پیدا کرتا ہے اور تمہاری تخلیق کرتا ہے، تمہارے لیے جانور، تمہارے لیے اتنی پانی اور سب چیز کا انتظام کیا، زمین بنائی، پھر اس کے اوپر آسمان، یہ سارا کام اس نے تمہارے لیے کیا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے. کتنا آپ سمجھاتا ہے، دیکھیں، ذالکم اللہ، یہی ہے اللہ، یہی ہے اللہ جو تمہارا کیا ہے؟ تمہارا پالنے والا، پرورش کرنے والا ہے. اور اس کے بعد دوسری بات کیا ہے؟ لہ الملک، سارا کنٹرول اپنے پاس رکھا ہے، سارا کنٹرول. اس کا وزیر خزانہ کوئی نہ ڈار ہے نہ کوئی بیدار ہے، وہ ہے سارا کام خود کرتا ہے، اس کا کوئی مشیر کوئی اور نہیں ہے، وہ سارا نظام خود چلا رہا ہے. اور کسی پرندے کے دل میں کوئی پریشانی آ جائے، وہ بادشاہ ایسا ہے کہ اپنے پرندے کی پریشانی کو خوب جانتا ہے، اس کو وقت کے اوپر رزق دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟
آپ کو کون ہوائیں دے رہا ہے؟ پانی کون دے رہا ہے؟ یہ فضائیں کس کی ہے؟ آپ کن کے ملک میں رہ رہے ہو؟ کس کی بادشاہت میں رہ رہے ہو؟ اللہ کی بادشاہ، اور وہ بادشاہ ایسا ہے جو میرے اور آپ کے دل کے حال کو جانتا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، یہ وہ بادشاہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے، یہی ایک اللہ، یعنی تمام دنیا کے خداؤں سے انکار، ایک اللہ قرار کرو۔ یہ دیکھیں لہ الملک، اسی کے لیے تمام بادشاہت ہے۔ اور اگر آپ نے مزید مطالعہ کرنا ہے تو سورہ ملک کو پڑھ لیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس نے تمہیں پیدا بھی کیا، تمہیں اس کی کہ سارا کچھ بتائے گا سورہ ملک کے اندر۔ اب اس کا موٹو کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب اس اللہ کے سوا کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں نا، سب کا حساب لینے والا وہی ہے، سب کو دیکھنے والا وہی ہے۔ کوئی کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو جا کر کچھ کر سکے، سارے اختیار اپنے پاس رکھتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اب جب یہ سب اللہ ہے، تمہارا رب وہی ہے، تمہارا بادشاہ وہی ہے، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، انا کے معنی آئینہ، پھر کہاں تم گھوم پھر رہے ہو؟ تمہیں کون پھیرائے جا رہا ہے؟ تمہیں کون جا کر کے ہنکا جا رہا ہے؟ تمہیں کہاں لے جا رہے لوگ؟ جب میں سب کچھ تمہارا کرتا ہوں، والدین جب کہتے ہیں سب ہمارے گھر میں موجود ہے، تم کہاں جا کر کے جناب یہ کچھ کھا رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں میں سب کچھ تمہیں دے رہا ہوں، تو تم لوگوں سے کیوں مانگ رہے ہو؟ تم لوگوں کی غلامی کیوں اختیار کرتے ہو؟ جب میرا ایک غلام بن جاؤ گے تو تمہاری لوگوں کی غلامی سے کیا ہو جائے گی؟ نجات۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بندہ کسی کا غلام، تم آزاد ہو ایک رب کی، بس کوئی غلامی اختیار کر لو تو تمام لوگوں کی غلامی سے میں کیا ہو جائے گی؟ نجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر کہاں تم پھیرائے جا رہے ہو؟ تمہیں کوئی کر رہا ہے نا، کوئی تمہیں پکڑ کے لے جا رہا ہے، تو تم اتنے نہیں دیکھتے ہو کہ رب پیدا کرنے والا وہی ہے، میں اس کے پاس کیوں نہ جاؤں؟ یہ وہ کلام ہے جس کے ایک حصے کو سورہ زمر کی 4 سے لے کر 6 آیات، 3 آیات کا آج ہم مل کر کے مطالعہ کر رہے تھے، سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتنا آسان قرآن ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش ہے۔ کل میری کلاس میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں نے قرآن پڑھا ہی نہیں، تمہیں کیا کروں؟ میرا کوئی بات نہیں، پڑھا تو نہیں ہے نا آپ نے، تو سن تو سکتے ہو، پڑھ نہیں سکتے ہو، سن سکتے ہو کہ نہیں؟ کہ سن تو سکتا ہوں، تو بس میں سن لے، یہ بھی کافی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ معلم بنیں گے، آپ پڑھیں گے اور پھر جا کر کے وہ میں تب قرآن سنوں۔ لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے کہ قرآن ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا کلام نہیں ہے، یہ ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن کوئی وقت دے، وہ سنے۔ اگر پڑھنا نہیں جانتا ہے تو سنے، اگر پڑھنا جانتا ہے تو یاد کرے، خود مطالعہ کرے، لیکن جب قرآن کی محفل ہو تو اس میں آ کر بیٹھ جایا کرے، کوشش کریں اس قرآن کی محفل کو آپ اچھی طرح اٹینڈ کریں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے، شرط ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ مطالعہ کر کے آئے گا۔ جب آپ مطالعہ کر کے آئیں گے پھر کیا ہوگا؟ میری پیور آپ کے لیے آسان ہے۔ اس لیے میں زور زور سے اس لیے بول رہا ہوں کہ بعض مساجد میں لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتا، یہاں بالکل سنسان ہے، لیکن بعض مساجد میں اتنے دور تک لوگ ہوتے ہیں پھر آواز جاتی نہیں، تو وہ ہماری ایک بن گئی، ورنہ میں آرام سے بھی بول سکتا ہوں، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ زور سے بولنا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں یہ خام خواہ ہماری پر زبردستی کر رہے ہیں، نہیں۔ میرا مجھے بھی افسوس ہوتا ہے کہ ہم آرام سکون کے ساتھ ایک
जा सके। अब आप उस सुकून से मैं ले आऊंगा। अब देखें जरा कितना ले आऊं। लव अराद अल्लाह हो, तर्जुमा करें, अगर अल्लाह चाहता अय्यत्तखिज़ वलदन, कि वो अपने लिए कोई औलाद बना ले, तो लस्तफ़ा मिम्मा यख़्लुक़ु मा यशाअ, अपनी मखलूक में से जिसको चाहता वो बना लेता। लेकिन बेटा वो बनाएगा ना जो दुनिया से जाने वाला हो, जो दुनिया से जाए ही या नहीं, जो हमेशा के लिए जिंदा है, उसको औलाद की जरूरत, औलाद मुझे और आपको जरूरत है। ओ यार मेरा बंगला रह गया, मकान रह गया, वो जायदाद रह गई यार, उसकी वारसत कौन लेगा? तो अल्लाह का कोई वारिस नहीं है, सुब्हानहू। वो इस चीज से क्या है, बहुत वल्लाहुल वाहिदुल कहार, वो अल्लाह अकेला है, वो पूरे निजाम को अकेला चला रहा है और वो बहुत ताकतवर है, कहार है। आगे देखें, खलक़स समावाति वल अर्द, उसी ने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया, बिलहक़ के हक जैसा, कोई इसमें बातिल नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई मलामाकारी नहीं है। आप जब मकान बनाते हैं ना तो आप डरते हैं ना कि यार कहीं मिस्त्री ने क्या किया होगा, सीमेंट कम इस्तेमाल किया होगा, सरिया कम इस्तेमाल किया होगा। अल्लाह फरमाते नहीं नहीं, मैंने हर चीज को जबरदस्त तरीके से हक के साथ, उसमें कोई बादल, कोई झूठ, कोई फेक नहीं है। अलग नहार, मेरे निजाम को देखो, अब रात हो गई, अल्लाह ने क्या कर दिया, रात को दिन से दिन पर और दिन को रात पर क्या करते हैं, ढांपता है। मुसख्खर शम्स वल कमर, और उसने इस ऑर्बिट के अंदर किसको मुसख्खर किया है? मुसख्खर किसको कहते हैं? जिससे आप काम ले लें और आपसे बिल ना मांगे। आपसे बिल, और सूरज आपसे बिल मांग रहा है, ये आपके लिए मुसख्खर। जमीन आपसे बिल मांग रही है, आप इसके ऊपर चल रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो। ये अगर किसी हमारे हुक्मरान की जमीन होती तो कहे यार जिस जमीन से गुजरोगे ना तो टैक्स लगेगा, वो टैक्स नहीं लगाता है, हर चीज आपके लिए फ्री कर दिया है। कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, हर एक अपने वक्त मुकर्रर पर अपने काम में मसरूफ है या नहीं है? अल्लाह, अब आगाह हो जाओ, बेदार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। वो अजीज, वो बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन साथ साथ गफ्फार भी, जबरदस्त ताकतवर होने के साथ साथ कहार भी है, अकेला भी है, सब कुछ है, लेकिन अपने बंदों के बड़े बड़े गुनाहों को क्या करता है, सिर्फ एक आंसू गिरा दो, आइंदा नहीं करूंगा जी, वो फिर जेल नहीं भेजता है, या तो बगैर सबूत के जेल में भेज रहा है, ना बस भेज दो। गुनाह किया है नहीं किया है, अल्लाह देखता है कि कौन गुनाहगार है कौन नहीं है, वो इस सब को जानता है। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, उसने तुम्हें एक अकेली जान से पैदा किया, फिर तुम्हारे उसने जोड़े बनाए और तुम्हारी कद्र मंज़लत के लिए, तुम्हारे खुराक के लिए, तुम्हारे खाने पीने के लिए, तुम्हारी ट्रेवलिंग के लिए, तुम्हारे हर काम के लिए उसने 8 किस्म के जानवर पैदा किए। यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम, और अपने बारे में गौर करो, तुम्हारी पेट, माओ के पेटों में मैंने तुम्हें पैदा किया। बतन की जगह पर बतन, खल्क़म मिन बादि खल्क़िन फ़ी ज़ुलुमाति सलास, 3 अंधेरों में मैं तुम्हारे जिस्म के हर एज़ा को, वजू को क्या कर दिया, किस तरह बनाए होंगे यार, ये नाक गौर किया कहीं, ये नाक कैसे बनाई होगी, ये आंख कैसे बनाई है, वो एक दांत तो आपका चला जाए ना फिर आप देख ले, ये सब कुछ रब ने आपको मुफ्त में दिए या नहीं दिए। अब इनका इस्तेमाल अगर कोई गलत कर रहा है तो वो आगे कह रहा है कि कहाँ तसर्रुफ कर रहे हो, पैदा मैंने किया, सब कुछ मैंने दिया, तुम तसर्रुफ कहाँ कर रहे हो। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, यही तुम्हारा रब है, यही तुम्हारा रब है
یہی اللہ ہے، لہ الملک، تمام کائنات پر اسی کی بادشاہت ہے، لا الہ الا اللہ، یہ اس کا سلوگن ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، اگر یہی اللہ ہے تو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو، تم تصرف کہاں کر رہے ہو؟ قرآن یہ بتا رہے ہیں اور آپ قرآن سے آگے بڑھ رہے ہو، جا رہے ہیں۔ آج آپ نے قرآن پڑھا نا، وقت دیا نا آپ کو، تو قرآن نے آپ کو سمجھایا یا نہیں سمجھایا؟ اور سمجھانے والا میں نہیں ہوں، قرآن سمجھاتا ہے۔ لیکن قرآن کے اگر ہم طالب علم بن گئے تو انشاءاللہ العزیز ہماری فکر سوچ کیا ہو جائے گی؟ اب یہاں ہم ایک ہے یا نہیں ہے؟ ہاں؟ سکون ہے آپ کو یا نہیں ہے؟ کہ جب یہ قرآن ہر جگہ ہو جائے تو معاشرے میں کیا آئے گا؟ امن آئے گا؟ کوئی جھگڑا ہوگا؟ کوئی دیوبندی بریلوی رہے گا؟ کوئی کچھ نہیں رہے گا، پھر آپ ایک ہو جائیں گے، سب ایک۔ جب قرآن کی طرف آ جاؤ گے تو ہم سب کیا ہو جائیں گے؟ پھر نہ فرقہ رہے گا، نہ مسلک رہے، نہ کچھ رہے، پھر آپ کہیں بس ہم مسلمان ہیں، تو پھر آپ کی محبت ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں آپ کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت